السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ آج ہم شہر عشوق نظم جو ہے، جس کے ہم نے پہلی اور دوسری ویڈیو پہلا حصہ اور دوسرا حصہ اپلوڈ کر دیا تھا، اس کا تیسرا حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ شاعر نذیر اکبر آبادی نے یہ نظم لکھی ہے شہر کے ابتر حالات، خستہ حالات پر۔ شعر نمبر 3 آج ہم نے پڑھنا ہے، لیکن ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ بآسانی سن سکیں۔ صراف بنیے جوہری اور سیٹھ ساہوکار، دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار۔ بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار۔ جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی درد بھرے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اپنی حالت زار اور آگرے شہر کے باسیوں کی حالت زار کا ذکر کیا ہے کہ قتل و غارت اور فسادات نے لوگوں سے جینے کی تمنا چھین لی ہے، یعنی کہ کیسے جیا جائے اور جینے کے لیے جو بنیادی لوازمات ہیں جب وہی نہیں میسر تو جینے کی امنگ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی صاحب ثروت ہوا کرتے تھے، جو کبھی کوئی شے خریدتے وقت رقم کی پرواہ نہ کرتے تھے، یعنی کتنے پیسوں کی یہ چیز ہے، کہاں سے یہ رقم آئے گی، آج نان شبینہ کے محتاج ہو گئے۔ نان شبینہ رات کی روٹی کے۔ نذیر اکبر آبادی مفلسی کا شکار ہونے والے دکانداروں کا حال بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سونا بیچنے والے سونار یا جواہرات بیچنے والے جوہری اور بڑے بڑے مالدار کاروباری لوگ جو دنیا کے بے تاج بادشاہ جو ہر شے کبھی نہ خریدا کرتے تھے، آج ادھار کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آج ان کے پاس اتنی بھی رقم نہیں، اتنے بھی پیسے نہیں کہ خود روٹی خرید کر کھا سکیں، اور بازار کا یہ حال ہے کہ ہر طرف دھول اڑ رہی ہے، یعنی مٹی اڑ رہی ہے اور تمام کاروبار بند ہیں۔ جگہ جگہ کٹی پھٹی انسانی لاشیں پڑی ہیں جو کہ منظر کو مزید ہیبت ناک بنا رہی ہیں۔ شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے۔ شاہانِ کہل جواہر تھے خاک پا جن کی، شاہانِ کہل جواہر تھے خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں۔ یعنی کل تک جو جن کے ہیرے جن کے سر کا تاج ہوا کرتے تھے، آج زمین پر مٹی کے برابر ان کی عزت اور وقار ہو گیا ہے۔ آج وہ لوگ جو بڑے شہنشاہ تھے، بڑی اعلیٰ مقام پر تھے، آج ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کے ان کو نابینا کر دیا گیا ہے۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں ہے، جن کو جب حالات خراب ہوئے تو ان کی آنکھ میں لوہے کی سلائیاں پھیر کر جو ہے ان کو سزا دی گئی تھی۔ دکاندار اپنی اپنی دکانوں میں دب کے بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ابھی کسی سنگین جرم میں گرفتار ہوئے ہوں۔ ان کے چہروں پر خوف اور بھوک، درد کی تحریر رقم ہے، یعنی ان کے چہرے پہ بھوک اور بے بسی لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کسی نے انہیں گرفتار کر کے زنجیر سے باندھ دیا ہو اور ایک سیدھ میں بیٹھنے کا حکم دیا ہو۔ آگرے کے امیر ترین لوگ جو کل تک کسی کے آگے پر نہیں مارتا تھا، کوئی ان کے آگے دم نہیں مارتا تھا، کوئی ان کی طرف قدم بڑھا کر ان کی طرف بڑھ نہیں سکتا تھا، کوئی شخص ان سے براہ راست مخاطب نہیں ہو سکتا تھا، وہ لوگ آج بے بس اور لاچار ہیں۔ کل جو دوسروں کو قرض دیا کرتے تھے، آج ایک ایک پائی کے محتاج ہو گئے ہیں۔ سیٹھ تاجر سب کے سب غموں سے چور اور بے رحم بھوک کے ڈر سے نڈھال ہوئے ہیں۔ لوگوں کا کاروبار مکمل طور پر برباد ہو گیا ہے، بازار ویران پڑے ہیں، وہاں خریدار کی بجائے خاک اڑ رہی ہے۔ شہر کی گہما گہمی رونق رنگینی مان پڑ گئی ہے۔
ہر کوئی اپنی جگہ اداس اور پریشان حال ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی مجرم کو خوف ہو کے نہ جانے تھانے میں اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، بالکل اسی طرح خوف کے عالم میں وہ اپنی دکانوں میں بیٹھے ہیں۔ حوالے کا شعر ہے، آشوب روزگار ستائے تو کیا کرے، آشوب روزگار ستائے تو کیا کرے، ہم دل جلے کو کوئی جلائے تو کیا کرے، ظالم تھے غیر غیر تھے غیروں کا ذکر کیا، اپنے ہی گھر میں چین نہ آئے تو کیا کریں۔ جی بند نمبر 4 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ محنت سے ہاتھ پاؤں کے کوڑی نہ ہاتھ آئے، بیکار کب تلک کوئی، بیکار کب تلک کوئی قرض اور ادھار کھائے، دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو آئے، دیکھوں جسے وہ دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ جی شاعر پھر اپنی دل کی درد بھری آواز کا ذکر اس شعری انداز میں کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آگرہ شہر کی بدحالی کا یہ عالم ہے کہ وہاں کے باسیوں کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ امیر عمرہ نے تو اپنی سالانہ آمدن سے کچھ نہ کچھ بچا کر رکھا ہوگا، مگر مزدور جو تازہ کما کر تازہ کھانے پر یقین رکھتا ہے سخت پریشانی میں مبتلا ہے۔ پورا دن شہر میں خاک چھاننے کے باوجود کام نہیں ملتا، مزدور بیچارہ حالات سے فرار چاہتا ہے، اس کا چہرہ ہر وقت آہو فغاں کرتا میں دکھائی دیتا ہے، بھٹک رہا ہے جہاں قافلہ بگولوں کا کبھی ہجوم تھا ان رستوں پر پھولوں کا۔ شاعر آگرہ شہر میں ظلم و ستم کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاتھ سے مزدوری کرنے والوں کو اب کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کیونکہ محنت اور مشقت کرنے والے تو لاکھوں مل جائیں گے مگر ان کو اجرت دینے والا کوئی نہیں۔ بیچارہ دکاندار کب تک ادھار لے کر اپنا کام چلائے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان حالات میں بے روزگار شخص کو کون قرض دے، اس لیے جب وہ قرض کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رقم دینے والے بھی اسی طرح بے بس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار زندگی سرد پڑ گیا ہے تو وہ کہاں سے اجرت دیں، اس لیے وہ دینے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس شخص کو بھی دیکھتا ہوں وہ فریاد کرتا نظر آتا ہے۔ اصل میں تو ہم سب کو اپنی حالت زار پر رونا آتا ہے، اور دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ خدا کسی دشمن کو بھی اس آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ شاعر نیک دلی سے شہر کے لوگوں کے لیے دعا گو ہے، اے رب ان پر رحم کر، کیونکہ ان کی حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ کیونکہ جب آپ اتنا برے حالات دیکھیں تو خود بخود آپ کا دل آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کہا نا درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، کہ انسان کا دل ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ ظلم تکلیف پریشانی لوگوں کے جب دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو شاعر کی بھی ذہنی اور دلی کیفیت انتہائی غمزدہ ہے۔ بھوک اور افلاس بچوں کے چہروں پر واضح ہے، ایسا لگتا ہے ہر کوئی آہوزاری کر رہا ہے، اور ہر زبان سے یہ دعا ہے کہ ایسا ناقابل بیان فکر و فاقہ خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ پیاسی دھرتی جلتی ہے، سوکھ گئے بہتے دریا، فصلیں جل کر راکھ ہوئیں، نگری نگری کال پڑا۔ جی یہ تھی آج کی آپ کی ویڈیو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کووڈ کے اس ٹائم پہ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا، اور ماسک پہنیں، اور اپنے ہاتھ اچھے سے دھوئیں، اور مکمل
احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کو بچائیں اور دوسروں کی زندگی بچائیں۔ فی امان اللہ۔